اس پہ ہم نے بات کرنی ہے آبویسلی کہ اس ساری چیز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے، اس میں آرگنائزیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کو ورکرز کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آبویسلی ہم سب کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو ہمارے آفس میں یا ہمارے ارد گرد ایز اے کو ورکر ہمارے کام کر رہا ہوتا ہے، بٹ اسٹل ہم اس کی اس ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی نیچر کا حصہ ہے یا یہ ہے ہی ایسا، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جی بالکل، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے کہ پہلے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چپ چاپ ہے، الگ تھلگ ہے، لوگوں میں مکس نہیں ہوتا تو یہ اس کی نیچر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا، یہ بھی ایک حد تک بات ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کی مختلف نیچر ہوتی ہے. کچھ لوگ ذرا الگ تھلگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا لوگوں میں گھلنے ملنے والے ہوتے ہیں. اب الگ تھلگ ہونے والا جو بھی شخص ہے اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت سارے کاموں میں ایکسل کرتا ہے، جو کہ بائی نیچر الگ تھلگ رہنے والا شخص ہے. اسی کے اگینسٹ کچھ لوگوں کی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ لوگوں سے گلنا ملنا پسند کرتے ہیں، ان کے اپنے پلس مائنسز ہوتے ہیں. تو دونوں پرسنالٹیز ہی اپنے حساب سے اور اپنے بینگ انڈیویجول بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. اب اگر اس سے بات کریں کہ جو ورکر جو ہیں جو کہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، بڑا لونلی سے ورکر ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ اور ان کا بیہیویئر ہے وہ انٹروورٹ سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. یعنی کہ الگ تھلگ رہنے والے لوگوں سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے. ایک تو وہ ظاہری بات ہے وہ الگ تھلگ تو رہیں گے، یہ تو ان میں کامن انڈیکیٹر ہوگا کہ، لیکن وہ الگ اس طرح سے رہیں گے کہ جب ان کی سجیشن پوچھی جائے یا کسی ورک میں ان کو انوالو کیا جائے تو وہ ذرا ریلکٹنس شو کریں گے. وہ عام طور پہ ہمیں دکھنے میں لگے گا کہ یہ اتنے انوالو اس میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کی کو ورکر سے بات چیت زیادہ نہیں ہوگی. اب انسان ہیں، دو انسان اگر کہیں ورک کرتے ہیں تو یہ نیچر ہے انسان کی کہ انہوں نے کام کے علاوہ بھی کوئی آپس میں سوشلائز کرنا ہے. دس از نیچر، یہ امپاسبل ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن یہ جو لونلی ورکر ہوتے ہیں یہ اگر کام میں تھوڑا سا انوالو بھی ہوں تو دیکھا گیا کہ کو ورکر کے ساتھ جو ان کی ایک سوشل کرٹسیز ہوتی ہیں، جو سوشل نائسٹیز ہوتی ہیں، یہ ان میں انوالو نہیں ہوتے. اور جس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ان کی صحت پہ پڑتا ہے اور کام کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور کام کی کوالٹی پہ پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک لونلی ورکر ہے، صرف اور صرف کچھ بھی نہ ہو، مان لیا جائے کہ ایسا بندہ جو کہ بائی دا وے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آج کل کسی کو سٹریس نہ ہو، لیکن فرض کریں مان لیا جائے ایک ایسا شخص جس کو لائف میں کوئی سٹریس نہیں ہے، اس کو صرف ورک پلیس پہ وہ لونلی ہے. اسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے اس کی لائف کی ساری کوالٹی خراب ہو جائے گی، وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس کا علی اجمل ڈیفرنس کیسے کریں؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص انٹروورٹ ہے یا شرمیلا ہے یا اپنے آپ تک محدود رہنے والا ہے، اور ایک شخص ہے جو سائیکولوجیکلی کسی ڈس آرڈر کا شکار ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کا فرق کیسے کریں ہم ورک پلیس کے اوپر؟ دیکھیں، ایک تو جو انٹروورٹ ہے اس میں تو وہ نارملی اپنا کام کر رہا ہے، وہ کام میں اپنی آؤٹ پٹ دے رہا ہے، ان پٹ بھی دے رہا ہے، اس کے بعد وہ پروڈکٹیو ہے، وہ بس اس میں ایک اس کا مزاج کا فرق ہے کہ وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، فرض کریں کم گو ہے، وہ لوگوں میں زیادہ کوئی پارٹیز میں نہیں جاتا. ادروائز وہ شخص خوش ہے، وہ اپنی جو انٹروورٹ ایکٹیویٹیز ہے اس میں وہ بڑا اس کا دل لگا ہوا ہے، بالکل صحت مند ہے. لیکن یہ جو لونلی ورکر ہے جس کو جو کہ تنہا ہے، اس کا مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ یہ ایڈجسٹ نہیں کر رہا، وہ کام میں اپنا ان پٹ دے نہیں رہا یا دے نہیں پا رہا. اب اس میں دوسری بات، جیسے کہ آپ نے ڈس آرڈر کی بات کی، تو دیکھیں ہر ایک چیز جو ہوتی ہے، جو بھی ہمارا تھوڑا بہت بیہیویئر میں ہمارے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی چیز جو ہے وہ ڈس آرڈر یا بیماری نہیں ہوتی. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا کوئی شخص پریشان ہے، ہم فوری طور پہ اس کو ڈپریشن وہ لیبل کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر علی، obviously اب اس حوالے سے یہ ریزنز آپ نے بتایا، اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ آرگنائزیشن لیول پہ بھی، پھر انڈیویجول لیول پر بھی، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا کیا رول بڑھ جاتا ہے اس میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ آرگنائزیشن لیول پہ بات کریں، کیونکہ زیادہ تر یہ رسپانسبلٹی آرگنائزیشن پہ عائد ہوتی ہے اور آرگنائزیشن ہی اس کی جو ہے وہ اینڈ سفرر بھی ہوتی ہے اور اس کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر ورکرز جو ہیں وہ ٹھیک کام کریں گے، ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کو ہی اس کا فائدہ ہوگا. اب اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پہ جو ٹریڈیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کا کچھ سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ امپلائیز کی ایسی جو نیڈز ہیں ان کو کیٹر نہیں کرتی، ان کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا. ہم نے عام طور پہ زیادہ تر آرگنائزیشنز دیکھی ہیں ان میں بڑا ایک بوزی
سا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بالکل ٹریڈیشنل کام کرتے ہیں کہ اور انسینٹیو پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس میں یہ جو کام کو جو ماحول ہے اس کو خوشگوار بنانا کہ جو امپلائیز ہیں وہ خوش رہیں, اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ سارے اس بات پہ ایگری ہیں کہ اگر ورک پلیس پہ امپلائی خوش ہوگا تب وہ اپنا بیسٹ انپٹ دے گا, اس کی وجہ سے پھر کام کی جو کوالٹی ہے اور پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھے گی. اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو آرگنائزیشن کا جو ماحول ہے وہ کنڈیوسو کرنا چاہیے اور اس طرح سے کہ جس سے امپلائیز کی صحت ٹھیک رہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نے دیکھا یہ گیا کہ امپلائیز کی کاؤنسلنگ جو ہے اس کے آرگنائزیشن میں کوئی موجود نہیں ہے, کوئی بھی پیمانے ریکریشنل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. ٹریننگ سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹریننگ کہ ہم امپلائیز کو سکھا سکیں کہ اگر آپ کو چھوٹی موٹی لائف میں مسئلے آ گئے ہیں کو ورکر کے ساتھ جیسے آپ نے بات کی ان کے ساتھ اگر کچھ چیزیں آ گئی تو ٹائم ہمارے پاس کب, انشاءاللہ کسی اور نشست میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے.